بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بہت ہی قابل قدر ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد اور مشن بنائیے۔ انسانیت کی خدمت اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ دین اسلام ہمیں انسانوں کے ساتھ پیار و محبت کا درس دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ انسانوں سے پیار و محبت اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو ہر دین اور ہر مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یکساں صلاحیتوں اور اوصاف سے نہیں نوازا، بلکہ ان کے درمیان فرق رکھا ہے، اور یہی فرق اس کائنات کا حسن و جمال ہے۔ وہ رب چاہتا تو ہر ایک کو خوبصورت، مالدار اور صحت یاب پیدا کر دیتا، لیکن یہ یک رنگی تو اس کی شان خلاقی کے خلاف ہوتی، اور جس امتحان کی خاطر انسان کو پیدا کیا ہے، شاید اس امتحان کا مقصد بھی ختم ہو جاتا۔ اس علیم و حکیم رب نے جس کو بہت کچھ دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور جسے محروم رکھا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ وہ رب اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد ان کے وہ بھائی کریں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، تاکہ انسانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت کے رشتے بھی قائم ہوں، اور دینے والوں کو اللہ کی خوشنودی اور گناہوں کی بخشش بھی حاصل ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہو۔ سبحان اللہ! اس رب کو اپنے بندوں سے اس قدر محبت ہے کہ وہ ان کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے، حالانکہ وہ ایسی ذات پاک ہے جسے کسی کنبے کی ضرورت نہیں۔ انسانیت کی خدمت کے بہت سے طریقے ہیں۔ بیواؤں اور یتیموں کی مدد، مسافروں، محتاجوں اور فقراء اور مساکین سے ہمدردی، بیماروں، معذوروں، قیدیوں اور مصیبت زدہ لوگوں کا تعاون، یہ سب خدمت خلق کے کام ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر انسانوں سے ہمدردی یہ ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے ذریعے دوزخ کی آگ سے بچایا جائے، اور رب کی خوشنودی اور صراط مستقیم کی طرف ان کو دعوت دی جائے۔ صحیح الجامع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ ہیں جو انسانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہوں۔ اعمال میں سے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس سے مسلمانوں کو خوشیاں ملے، یا ان سے تکلیف دور ہو، یا ان سے قرض کی ادائیگی ہو، یا ان سے بھوکوں کی بھوک دور ہو۔ میرے نزدیک کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش 1 مہینہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جس نے غصہ بجھایا اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر لی، اور جس نے غصہ پی لیا اگر اس نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا دل اتنا بھر دے گا کہ وہ قیامت کے دن راضی ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک میں کسی ضرورت مند انسان کی ضرورت کو پورا کرنے پر کتنے ہی انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بے شک بد اخلاقی اعمال کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے چلا یہاں تک کہ وہ ضرورت پوری ہو جائے، اللہ جل شانہ اس دن اسے ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ ایک دن مجلس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوالات کیے۔ آپ نے پوچھا، آج کس نے جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ نے فرمایا، آج کس نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ نے پھر سوال کیا، آج کس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ نے ایک بار پھر پوچھا، آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ کس نے بیمار کی بیمار پرسی کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نیکیوں کے اس قدر حریص تھے کہ ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدینے کے اطراف میں ایک جھوپڑی کے قریب پہنچا تو اس میں تنہا ایک بڑھیا بستر پر پڑی نظر آئی، اور جھونپڑی صاف ستھری اور ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے بڑھیا سے پوچھا، اماں آپ کے یہ کام کون کرتا ہے؟ عرض کیا، ایک شخص فجر سے بھی پہلے آتا ہے اور یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تجسس ہوا، یعنی جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون شخص ہے۔ دوسرے دن صبح آئے تو وہ کام کر کے چلے گئے تھے، پھر آئے تو وہ گھر کی صفائی کر رہے تھے، دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حدیث پاک ہے، سید القوم خادمہم، یہ تھے قوم کے حقیقی رہنما اور خادم۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی گھرانوں کی مستقل کفالت بھی کرتے تھے،
اور محلے میں کئی گھرانوں کی بکریوں کا دودھ بھی نکالتے تھے۔ خلیفہ بنے تو ایک دن محلے سے گزرتے ہوئے ایک لڑکی نے دیکھا تو کہنے لگی، ہائے، آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری بکریوں کا دودھ نکالنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، میں خلیفہ ہوتے ہوئے بھی یہ کام کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مومنوں کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کو نبی کے ساتھ جنت میں رفاقت نصیب ہوگی۔ یتیموں کو دھتکارنا اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا مشرکین اور کفار کا عمل ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک حدیث میں بڑے عجیب انداز میں بھوکے، پیاسے اور بیمار کا ذکر آیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں کیسے تیری عبادت کرتا؟ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے کھانے کو دیا تھا لیکن میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، پروردگار، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے پانی دیا لیکن میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا، تو رب العالمین ہے، میں کیسے تجھے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ کتنے ہی اچھے انداز میں خدمت خلق کے کام کی عظمت کا احساس دلایا گیا ہے، تاکہ ہم بھی نیکی کے ان کاموں کی طرف راغب ہوں۔ یتیموں اور بیواؤں، فقراء اور مساکین سے اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبت ہے اور کن کن طریقوں سے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ دیکھیے، جتنی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، خاص طور سے روزہ، حج اور عمرہ، اور شرعی قسم توڑنے کا کفارہ، ان عبادات میں کسی کمی یا کوتاہی کا ازالہ اس جیسی کسی عبادت کے بجائے فقراء اور مساکین کی خدمت سے کیا جاتا ہے۔ بوڑھا شخص یا کوئی بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک روزے کے بدلے میں کچھ نفل پڑھتا یا قرآن کی تلاوت کرتا، جو خالص اللہ ہی کی عبادت ہے، اس کے کرنے کا حکم دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ جماع کے ذریعے تم نے روزے جیسی عظیم عبادت کو نقصان پہنچایا تو اس کا ازالہ کسی غلام کی گردن چھڑا کر کرو،
یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بغیر احرام کے میقات سے گزرنے والے کو ایک اضافی طواف کا حکم بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، فرمایا حدود اللہ کی خلاف ورزی ہے، اب اس کے بدلے مکے کے فقراء اور مساکین کو بکرے یا دمبے کا گوشت کھلاؤ۔ قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کپڑے پہنانا یا کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرانا ہے۔ ضرورت مند اور مستحق کی مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے مستقل روزگار فراہم کرنے میں مدد کی جائے۔ بھیک مانگنے اور سوال کرنے کی اسلام میں سخت ممانعت ہے، اور اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلم معاشرے میں لوگوں نے بڑے پیمانے پر اس کو پیشے کے طور پر اختیار کر لیا ہے، جس کی ہر سطح پر مذمت کی جانی چاہیے، اور حقیقی مستحقین کو ان کا حق بغیر طلب کیے ملنا چاہیے۔ یہ کام اصل میں تو مسلمان حکومتوں کے کرنے کا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو اس طرف دھیان دینے کی فرصت ہی کہاں ہے۔ انفرادی طور پر بھی ہمیں اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں بڑھ چڑھ کر ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اجتماعی طور پر بھی بڑے پیمانے پر خدمت خلق کے ادارے اور تنظیمیں قائم کر کے مستحقین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ خدمت خلق کا کام گناہوں کی بخشش اور رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے پوچھا، تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ خالہ کی خدمت کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ والدین کی خدمت تو بدرجہ اولا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ 7 سال سے بیمار ہوں، ہر طرح کا علاج کرایا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگ پانی کی تنگی میں مبتلا ہوں، وہاں کنواں کھدواؤ، مجھے امید ہے وہاں چشمے سے پانی جاری ہو اور تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور صحت یاب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ وفات پا چکی ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور تم پانی کا بندوبست کرو، جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے وہاں کنواں بنوا دو۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نے راستے سے اس درخت کو کاٹ دیا جو لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ بیمار کی عیادت اور اس کے علاج معالجے کا انتظام بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ جو کوئی صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے
تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اسے جنت کا ایک باغ عطا کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے، یعنی اسے تسلی دے، اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مصیبت زدہ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی بیمار تھا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ عالم نزع میں تھا، آپ اسے کلمہ توحید پڑھنے کی تلقین کی۔ اس نے قریب کھڑے باپ کو سوالیہ انداز میں دیکھا، باپ نے کہا ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شکر ہے اس رب کا جس نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ خدمت انسانیت میں، خدمت خلق میں مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان سے ہمدردی ایمان کی بنیاد پر زیادہ ثواب کا باعث ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم بھی ہمدردی اور مدد کا مستحق ہو تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی اللہ کا ایک بندہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ جو کسی بیوہ یا یتیم کے لیے کوشش کرے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو بغیر کسی وقفے کے مسلسل نماز میں کھڑا ہو، یا اس روزے دار کی طرح ہے جو کبھی روزہ نہ چھوڑتا ہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جو کسی انسان کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن بے چینی اور تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا۔ ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، جو بندوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت امام احمد اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے روایت بیان کی ہے، رحم اور ہمدردی تو اس شخص کے دل سے نکال دی جاتی ہے جو بد نصیب اور بدبخت ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ضرورت مند انسانوں سے محبت اور ہمدردی کریں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد دیں، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔